بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ ستارہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی، لیکن جانے محلے والوں نے کیوں ستارہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسا کہ ستارہ کو جن ہے یا وہ عصبیت زدہ ہے۔ لیکن ستارہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ ستارہ کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی، اور شادی کے دوسرے دن ہی اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا، اور ستارہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ستارہ منحوس ہے۔ اس کے منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب بات کرنے کے بعد محلے والوں نے ستارہ کے بارے میں باتیں بنانا بند کر دی۔ ستارہ کی پہلی شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے ستارہ کی 2013 میں دوبارہ ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا، اور ستارہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی مر گیا۔ ستارہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی، اور بیچاری ستارہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا، اور سب کے لیے ستارہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچارے کا کوئی قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں ستارہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک ستارہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے ستارہ کے لیے رشتہ آیا، اور ستارہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر ستارہ کی شادی ہو گئی۔ یہ ستارہ کی تیسری شادی تھی۔ ستارہ محلے میں کافی مشہور تھی، اسی لیے مجھے وقتاً فوقتاً ستارہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی ستارہ کے بارے میں سنتا مجھے ستارہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں ستارہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے ستارہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ ستارہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گرتا گرتا مر گیا، اور ستارہ ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ ستارہ سے دور رہنے لگے، اور جہاں بھی ستارہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ ستارہ کے اپنے گھر والے بھی، اپنی بہن بھائی بھی ستارہ کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ میں گلی میں اکثر ستارہ کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رکھا تھا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا تھا جب ستارہ وہاں سے گزری۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا ستارہ سے بات کرنے کا دل کیا، مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہوئی، اور میں نے ستارہ سے سلام دعا کے بعد پوچھا کیسی چل رہی ہے زندگی۔ میری بات یہ ستارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا میری زندگی جہنم ہے بھائی، بس دعا کریں میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر ستارہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں نے اکثر ستارہ کے راستے میں کھڑا ہو کر ستارہ کو دیکھنے لگتا، اور کبھی کبھی ستارہ سے بات بھی کرتا، اور کبھی کبھی ستارہ کو کچھ کھانے کے لیے بھی دیتا۔ میں ہر وقت ستارہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس ہمدردی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ غم علیحدہ کر دوں، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے ستارہ سے کہہ دیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ستارہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ستارہ کی بات سن کر تڑپ گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سے ہی شادی کروں گا۔ ستارہ میری بات سن لو، ایک تم تو عمر میں تم مجھ سے چھوٹے ہو،
اور دوسرا تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن ستارہ نے ٹھیک کہا تھا، گھر والوں نے اس قدر مخالفت کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب مجھے سمجھا رہے تھے کہ میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی جب پتہ چل گیا تو وہ بھی سب چلے سمجھانے آئے۔ میرے خود کے گھر والے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں ستارہ کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ ستارہ سے شادی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ستارہ کے شوہر ہی کیوں مر جاتے ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ آخر میرے ابو نے کہا تھا تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن نہ ہم تمہاری شادی میں آئیں گے اور نہ وہ لڑکی یہاں آئے گی۔ باقی کی کہانی اگلی دفعہ۔ آپ نیچے کمنٹ میں لازمی پارٹ 2 کا کمنٹ کر دیں۔